سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی حامد صاحب، یہ میں غزہ سے سٹارٹ کروں گی. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کی ان کی سٹیٹمنٹ کو؟ اب کیا ٹرمپ صاحب امپلیمنٹیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ امریکہ کے ہی داخلی ایشوز کو دیکھیں گے؟ اور دوسری جانب جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو کیبنٹ ہے وہ پرو اسرائیلی ہے، تو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ایک خواب ہے ویسٹ بینک پہ بھی ٹیک اوور کرنا، تو وہاں سے کیا جو امپلیمنٹیشن پہ معاملات آئیں گے تو وہ اس جانب صدر ٹرمپ کا جھکاؤ کس جانب ہوگا کہ وہ ویسٹ بینک پہ ٹیک اوور کرنے دیں گے یا وہ اس معاملے سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے؟ جی بہت شکریہ آمنہ. دیکھیے میں نے چند دن پہلے بھی کہا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ دراصل اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے فوری طور پر کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک مکمل سیز فائر ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر خود نیتن یاہو کی کابینہ میں بھی ایک دو وزراء نے استعفیٰ دے دیا. دوسری جانب یہ ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ جو ہے اس کے وزراء گریٹر اسرائیل کے میپس دکھا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر نہ تو غزہ کے اوپر کوئی انتظامی طور پر کہ اس کا کنٹرول کون کرے گا، وہ جو اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور دوسری جانب حماس کو بھی پورا کنٹرول نہیں دیا جا رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک اور جو غزہ کے جو شہریوں کو ایک ویسٹ بینک کی طرف دھکیلنے کا منصوبہ تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ غزہ کے لوگوں نے اتنا ظلم و بربریت برداشت کی لیکن وہ غزہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بہرحال اتنے ہی پرو اسرائیلی ہیں جتنے جو بائیڈن تھے. صرف وہ جو ان کا نعرہ تھا الیکشن سے پہلے کا کہ جی وہ جنگیں ختم کریں گے، غزہ پہ سیز فائر کریں گے، انہوں نے لفظی طور پر تو وہ پورا کروا دیا، لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی جب تک فلسطین کے اور اسرائیل کے مسئلے کا پرامن اور مستقل پائیدار حل نہیں ہوتا. اور پائیدار حل جو ہے وہ دو ریاستی منصوبے کے علاوہ ممکن نہیں ہے. وہ دو خود مختار فلسطین اور اسرائیل جس کا دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم اور تل ابیب ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر صدر ٹرمپ ہر حالت میں یہودی لابی سے جو ہے وہ کسی بھی صورت نہیں بگاڑیں گے. کانگریس کے اندر بھی امریکی اور سینٹ کے اندر بھی یہودی لابی، اسرائیلی انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ایک بات ہمیں صرف سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں مزید جنگیں نہ ہوں اور مزید جنگوں سے امریکہ کو دور رکھا جائے. اسی لیے انہوں نے یوکرائن کی جنگ کی بات کی، اسی لیے انہوں نے غزہ کی بات کی، اور ماضی میں جو بائیڈن اور امریکی جو جنگیں تھیں ان کی بات کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اگر ایک بار پھر فلسطینیوں کا استحصال کیا جائے گا یا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو ایونچولی ان کی طرف سے جو مزاحمت ہوگی وہ پھر ایک بار جنگ کی شکل اختیار کرے گی. اور یہ خود اسرائیل کو بھی پتا ہے، اور نیتن یاہو کی جو پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت انتہائی کم درجے پہ ہے، اور وہ اپنی جو پاپولیرٹی ہے یا مقبولیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر جنگ کا شوشہ بھی چھیڑ سکتے ہیں. وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ یہ کوئی پائیدار یا مستقل سیز فائر نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.